أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 60 سے 66۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے کئی پیغمبروں کی دعوتی زندگی اور ان کی دعوتی زندگی کی تگ و تاز اور ان کی قوموں کے رد عمل کا تذکرہ فرمایا تھا۔
اب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی بعثت کا جو اصل مقصد تھا، لوگوں کو اللہ سے پیدا کرنے والے سے انٹروڈیوس کروانا، انہیں رب کی قدرتوں، طاقتوں اور اس کے کمالات سے آگاہ کرنا، اور لوگوں کو شرک سے ہٹا کر اللہ کی توحید پر لگا دینا، یہ انبیاء کرام کے جو بنیادی مقاصد تھے۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی دعوت کے بنیادی مقاصد کو ذکر فرمایا ہے، یعنی اپنی کمال قدرتوں کے تذکرے فرما کے وہاں سے اللہ پاک نے اپنی توحید الوہیت یعنی اپنا معبود اور الہ ہونا ثابت کیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا اکثر و بیشتر مقامات پر انداز ہوتا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے۔ توحید ربوبیت کا مطلب کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ تو اس بات کو تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے۔ اختلاف زیادہ تر کہاں ہوتا ہے؟ مشرکین کا اور موحدین کا اختلاف ہوتا ہے مشکل کشائی میں، پکارنے کے وقت، دعا کرتے وقت، پکارنے کے وقت، عبادت کے وقت، اور اسے توحید الوہیت کہا گیا ہے اہل علم کی زبان میں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کو پیدا میں نے کیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، اور پھر پہاڑ، سمندر، اور پھر اسی طرح ہوائیں، زندگی، موت، رزق، یہ سارا کچھ تو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ میں نے پیدا کیا تو مجھے بتاؤ کہ کیا میرے ساتھ میں پکارنے کے لیے بہتر ہوں، میں عبادت کے لیے بہتر ہوں، میں مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے بہتر ہوں، یا وہ کمزور معبود اور الہ جنہیں تم پکارتے ہو اور جنہیں تم بڑے کرنی والے اور اختیارات کے مالک سمجھتے ہو؟ بتاؤ کون بہتر؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے، جو اتنی طاقتوں اور اتنے اختیارات کا مالک ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ احکم الحاکمین کی قدرتوں کے اور اس کے کمالات کے اور اس کی کاریگری کے تذکرے کو اور ان کے دلائل کو پڑھتے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 60۔ امن، کیا، من وہ جو یا وہ جس نے، اصل میں یہ امن جو ہے یہ اصل میں ہوتا ہے ام پلس من، یا ام کا من ہوتا ہے یا، اور من جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا زمین و آسمان کو۔ تو عربی زبان میں استفہام کے لیے اکثر آ اور ام یہ دونوں ایک ہی جملے میں استعمال ہوتے ہیں جب دو چیزوں میں موازنہ کرنا ہو۔ تو اب یہ اس جملے میں صرف ام ہے، اور آگے بھی کئی آیات میں صرف ام ہے، اور ام سے پہلے جملے میں آ بھی آتا ہے، حرف استفہام، وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ یہاں جو شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے یہ ام کا حمزہ ہے۔ امن، یا جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا زمین و آسمان کو، وانزل اور اس نے اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء کچھ پانی، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کچھ پانی، اور اس نے اتارا زمین سے کچھ پانی، مراد ہے بارش۔
زمین و آسمان جیسی مضبوط مخلوقات، اتنی بڑی عظیم الجثہ مخلوقات یہ اللہ نے پیدا کی، اور پھر اس زمین پر انسانوں اور جانوروں اور جانداروں کی زندگی کے لیے آسمان سے بارش کا پانی بھی اس نے اتارا۔ کچھ پانی اتارا، سارا پانی نہیں اللہ پاک نے اتار دیا، ورنہ تو یہاں زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ پھر انبتنا، ہم نے اگائے، فانبتنا، پھر ہم نے اگائے، بھی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے، حدائقہ، باغات، حدیقہ، حدیقۃ ان کی جمع ہے حدائق، باغات، بالخصوص وہ باغ جس کی چار دیواری ہو، ذات بہجتن، رونق والے، با رونق، خوش منظر، بڑے رونق والے باغات۔ باغات کے اندر جائیں نا، پھلوں کو دیکھ کے تو انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی، بڑے با رونق لگتے ہیں باغات۔ گارڈنز آف جوائفل بیوٹی، رونق و خوبصورتی والے باغات اس پانی کے ذریعے اللہ پاک نے اگائے۔ اور وہ باغات تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں، دیکھ لیں کتنے شہر ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے ملک ہیں، اور ہر جگہ پھلوں کی ریڑیاں، پھلوں کی دکانیں آپ کو سجی ہوئی، لدی ہوئی، بری ہوئی نظر آتی۔ کس قدر اس رب نے ان باغات کے ذریعے زمین سے انسان کی ضرورت کے لیے پھل پیدا کر دیے۔ ما کانا، نہ تھا، لکم، تمہارے لیے، ما کانا لکم، تمہارے لیے نہیں تھا، مطلب تمہارے بس میں نہیں تھا، ان کے تم بھی تم اگاتے، شجرہ، ان کے درخت، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے حدائق کی طرف، باغات کی طرف۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم انہیں اگاتے، ان باغات کے جو درخت ہیں، آموں کے، مالٹوں کے، کینوں کے، اور انگور کی بیلیں، اور اسی طرح کھجوروں کے درخت ہیں، انار کے درخت ہیں، یہ سب جو درخت ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کو زمین سے اگا سکتے۔ کیا یہ ساری بات سننے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی یہ بتاؤ، کیا الہ، معبود، کوئی معبود، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سوالیہ ہے، سوالیہ انداز ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یقیناً نہیں، نہیں، نہیں۔ جب یہ سارا کچھ اللہ نے کیا، اگایا، پیدا کیا، تو پھر الہ، عبادت کے لائق، معبود بھی، دعاؤں کے لائق بھی، مشکل کشائی کے لیے پکارنے میں بھی وہ ہی الہ ہے، وہی حقدار ہے۔ بلکہ ہم وہ قوم، ایسے لوگ ہیں، یعدلون، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یعدلون کا ایک معنی ہوتا ہے صحیح رستے سے، سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، بلکہ وہ سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ اور الہوں کو پکاریں گے اور ان کو معبود مانیں گے۔ دوسرا یعدلون عدل سے ہو تو اس کا معنی برابری کرنا، کسی کو دوسرے کے برابر قرار دینا۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو برابر قرار دینے والے ہیں، وہ اللہ کو بہتر معبود نہیں ماننے والے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، بلکہ
وہ اپنے کمزور بے بس معبودوں کو اللہ کے برابر قرار دینے والے ہیں۔ آگے پھر وہی انداز ہے جو میں نے پہلے عرض کیا۔ اس کے شروع میں ایک جملہ حذف ہے، شرکاؤہم خیرن، کیا ان کے بنائے ہوئے شریک بہتر ہیں، ام یا من جس نے جعل الارض بنایا زمین کو قرارن ٹھہرنے کی جگہ، آرام کی جگہ، قابل رہائش، پرسکون، سٹیبل۔ زمین جس طرح کے احادیث میں اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہے کہ زمین جب اللہ نے پیدا کی تو اس میں بہت زیادہ ارتعاش اور وائبریشن تھی، یہ ٹھہرنے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ اپنے اندازے کے مطابق مختلف جگہوں پہ گاڑ دیے، اور اس کے بعد یہ زمین پرسکون ہو گئی، رہائش کے قابل ہو گئی۔ دوسرا، مزید موجودہ میڈیکل سائنس اور موجودہ ریسرچ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ زمین مسلسل حرکت میں ہے، اور حرکت بھی کوئی معمولی نہیں، معمولی کسی ٹرین، کسی گاڑی، کار، جہاز کی کے برابر سپیڈ نہیں، سپیڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے زمین کی۔ یہ سائنس، موجودہ سائنس کی تسلیم شدہ باتیں۔ زمین دو طرح سے حرکت کر رہی ہے، ایک لٹو کی طرح گولائی میں، جس طرح پنکھا حرکت کر رہا ہے، اس طرح ایک یہ مسلسل اپنے مدار کے آربٹ کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور بہت تیزی سے کر رہی ہے۔ اور زمین کی یہ جو ایسے حرکت ہے یہ 24 گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے، اتنی سپیڈ سے چل رہی ہے، پھر بھی 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ایسے جب گھومتی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو حصہ سورج کی دوسری طرف چلا جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر 24 گھنٹے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ جی اب دوبارہ سورج طلوع ہو گیا، کیونکہ چکر پورا ہو جاتا ہے ایک زمین کا۔ اور دوسری حرکت اس زمین کی وہ سورج کے گرد اس طرح ہے، اگر یہ سورج ہے تو زمین اس طرح بھی حرکت کر رہی ہے، یہ حرکت، اور یہ حرکت زمین کی سورج کے گرد، اور سورج اللہ اکبر زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور یہ زمین بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کے گرد، حالانکہ یہ زمین سورج سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، کروڑوں میل کے فاصلے پر ہونے کے باوجود، یعنی یہ اس کے قریب قریب چکر نہیں لگا رہی، بہت دور ہونے کے باوجود یہ پورا اس کے گرد بھاگ رہی ہے مسلسل۔ اور یہ ایک چکر سورج کے گرد کتنی دیر میں مکمل کرتی ہے؟ 1 سال میں، 1 سال میں یہ چکر پورا کرتی ہے۔ اب جو زمین اس طرح مسلسل 2 طرح کی حرکت کر رہی ہو، ایک گولائی میں اس طرح بھی اور ایک اس طرح بھی، اس زمین کے اوپر رہنے والے بالکل پرسکون طریقے سے رہائش پذیر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار دنیا، معاملات دنیا چلا رہے ہیں، رات کو مزے کے نیند سو رہے ہیں۔ کوئی حرکت کا، کوئی ڈسٹربنس کا احساس ہوتا نہیں۔ تو یہ کون ہے جس نے یہ زمین کو قرار گاہ بنایا، آرام گاہ بنایا، سٹیبل بنایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کے شریک بہتر ہیں، ام یا من جس نے جعل الارض بنایا زمین کو قرارن ٹھہرنے کی جگہ، قرار گاہ، وجعل اور اس نے بنائی خلالہا اس کے درمیان، ہا کی ضمیر یہاں الارض کی طرف لوٹ رہی ہے، خلالہا خلالہا اس کے درمیان، یعنی زمین کے جس طرح یہ انگلیوں کے درمیان خلال کیا جاتا، تو خلالہا کا مطلب
کہ زمین کے کبھی اس حصے میں نہر بنا دی، کبھی اس حصے میں نہر چلا دی، کبھی اس حصے میں چشمہ چلا دیا، کبھی یہاں ندی نالا جاری کر دیا. تو یہ انہار نہر کی جمع ہے، اس سے مراد ندی، نالے، چشمے، نہریں، دریا، سارا کچھ اس سے مراد ہے. وَجَعَلَ خِلَالَهَا، اور اس نے بنائی ان کے درمیان انہارن، کئی نہریں. ایک تو بارش کے ذریعے زمین پہ پانی آتا ہے، کچھ پانی زمین جذب کر لیتی ہے، اور دوسرا ندی نالوں کی شکل اختیار کر کے دریاؤں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ندیاں، نالے، چشمے، یہ سب اس بارش کے پانی کی بدولت جاری و ساری ہے. اور کچھ پانی اللہ پاک پہاڑوں کے اندر سے بھی نکالتا ہے، چشموں وغیرہ کے ذریعے بھی. اب یہ نہریں جو ہیں، یہ انسان کی ساری جو زراعت ہے، ایگریکلچر، وہ سارا اس پہ بیس کرتا ہے. اگر یہ نہریں نہ ہوتی زمین پہ، چشمے، پانی بالکل نہ ہوتا، تو کس قدر اس زمین کے اوپر قحط ہوتا کھانے پینے کی چیزوں کا. وَجَعَلَ، اور اس نے، اللہ کی قدرت کی مزید نشانیاں جاری ہیں. وَجَعَلَ، اور اس نے بنائے، لہا، اس کے لیے یعنی زمین کے لیے، رواسیہ، پہاڑ، اور اس نے اس کے لیے پہاڑ بنائے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ایک ایک پہاڑ پہ آگے، پھر آگے فردر بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. ایک ایک پہاڑ میں اللہ پاک نے اپنی کیا کیا قدرتیں رکھی، پہاڑوں کے اندر سے کیا کیا انسان کے لیے نکلتا ہے. یہ جتنے آپ کے پتھر ہیں، میٹل ہے، سب پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے پتھر آ رہا، پہاڑوں کے اندر سے ذخائر نکل رہے ہیں، مختلف معدنیات کے، میٹلز کے، گیس نکل رہی ہے، پٹرول نکل رہا ہے، کئی کچھ نکل رہا ہے. وَجَعَلَ، اور اس نے بنا دی، بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان، حاجزاً، ایک رکاوٹ، ایک بیریئر. اس کی تشریح ہم پیچھے سورۃ الفرقان میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ الرحمن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی کئی طریقوں سے مفسرین نے تفصیل کی ہے. ان شارٹ یہ کہہ لیں کہ زمین کے نیچے سارا پانی وہ نہروں کی شکل میں، بحر کی شکل میں چل رہا ہے. پانی کے ذخیرے زمین کے نیچے موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے درمیان کیسی آڑ اور رکاوٹ بنا دی ہے کہ زمین کے ایک حصے میں پانی شیریں اور میٹھا ہے، اور دوسرے حصے میں پانی وہ نمکین اور کھارا ہے. تو نیچے کوئی درمیان میں دیوار تو ہے نہیں، تو نہ نظر آنے والی رکاوٹ اس نے پیدا کر دی. اور بھی اس کی تشریحات کی گئی ہیں جو ہم نے سورۃ الفرقان میں پڑھی تھی. حاجزن، رکاوٹ، بیریئر. کیا الہ، معبود، مع اللہ، اللہ کے ساتھ. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ یقیناً نہیں. اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کا ان نعمتوں کے عطا کرنے پر، پیدا کرنے پر شکریہ ادا کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے اپنی پیشانی نیاز کو جھکایا جائے. بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. ان حقائق کو اکثر مشرکین نہیں جانتے. کچھ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہوں گے، ضد ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن اکثر مشرکین ان حقائق کو نہیں جانتے، اور وہ جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ جو شخص جاننا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. جو شخص مخلص ہو کر دلائل پہ غور کرتا ہے، زمین و آسمان کے، قرآن کے، آگے پھر وہی انداز. ام شرکاؤہم خیرن، یہ جملہ حذف ہے، کیا ان کے شریک بہتر ہیں؟ ام، یا من، جو یجیبو، قبول کرتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، المضطر،
جو دعا قبول کرتا ہے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، امن یجیب، یا وہ جو دعا قبول کرتا ہے، المضطر، لاچار کی، بے بس کی. جو انسان، بعض اوقات انسان کسی بیماری کے آگے، کسی ظالم کے آگے بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، ڈیسپریٹ کہتے ہیں المضطر کو، لاچار اور بے بس. اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے اسے، یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وہ بہتر ہے یا ان کے شریک بہتر ہیں؟ تو زندگی کے اندر بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں بڑے سے بڑا اللہ کا باغی اور منکر بھی، دہریہ کیمونسٹ بھی، وہ بھی اللہ کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ایسی کئی تاریخ کے اندر مثالیں بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر دہریے بھی مجبور ہو گئے کسی ظالم بادشاہ کے ظلم و جبر کے نرغے میں پھنس جانے کے بعد اللہ کو پکارنے پر. تو فرمایا کہ یا وہ معبود بہتر ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ، اور وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض، زمین کے جانشین. زمین پہ اللہ پاک نے انسان کو جانشین بنایا. ایک جاتا ہے، اس کے بعد اگلا، ایک نسل جاتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل آ جاتی ہے. سارے انسانوں کو یک بارگی اللہ پاک نے زمین پہ پیدا کر کے نہیں بسا دیا، ورنہ یہاں بہت زیادہ رش ہو جاتا، بہت زیادہ مسائل بن جاتے. اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو لا رہا ہے اور تھوڑے تھوڑے لوگوں کو لے جا رہا ہے. پہلے دادا حکومت کرتا ہے خاندان پہ، کاروبار پہ، زمینوں پہ، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر اس کا آگے بیٹا، پھر آگے اس کا پوتا آ جاتا ہے، پھر وہی چودھری بن جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے زمین کے اندر ایک کے بعد دوسرا لانے کا، لے جانے کا جو سلسلہ بنایا، یہ بھی اس کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرے کو حکومت اور اقتدار عطا فرماتا ہے، وہ بھی اللہ پاک ہی ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے. قلیلا تذکرون ہوتا تو اس کا معنی تھا تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور قلیلا نکرہ تھا، اس کے ساتھ ما لگا کے اور زیادہ اس میں زور پیدا کر دیا گیا. قلیلا ما، بہت ہی کم، تذکرون، تم نصیحت قبول کرتے ہو. پھر آگے وہی انداز، کیا ان کے شرکاء بہتر ہیں، ام یا من یہدیکم، جو راہ دکھاتا ہے تمہیں. یہاں ظاہری مادی رستہ دکھانا مراد ہے، یا وہ جو راہ دکھاتا ہے تمہیں، جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری، فی ظلمات البری، اندھیروں میں، البری خشکی کے، والبحری سمندر کے. یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے. خشکی اور سمندر کیا ہے؟ زمین کے دو حصے ہیں نا، ایک میں پانی ہے، ایک بہت بڑا حصہ پانی پہ مشتمل، اور کچھ حصہ خشکی پہ مشتمل. دونوں میں لوگ سفر کرتے ہیں. اب سفر کرنے والوں کو ڈائریکشن کا، کہ ہم نے کدھر جانا ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، اور ہماری مطلوبہ منزل کدھر ہے، اس کا پتہ چلانے کے لیے. آپ سمندر کے اندر دیکھیں نا، وہاں کوئی عمارتیں بھی نہیں ہیں کہ جہاں سے انسان اندازہ کر سکے. ریگستان ہے، پہاڑی علاقہ ہے. اب وہاں پہ سفر کرنے والے لوگوں کو کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے؟ سورج کے طلوع و غروب سے پتہ چلتا ہے
ادھر سے سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر غروب ہو رہا ہے، یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رات کا وقت ہو تو ستاروں سے پتہ چل جاتا ہے، چاند سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس کا اور بھی کئی مقامات پہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جیسے سورۃ النحل آیت نمبر 16 میں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور علامتیں بنائی اس نے، اور ستاروں کے ساتھ بھی، اور ان علامتوں کے ساتھ بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، وہ معبود بہتر ہے، یعنی جس نے یہ ساری نشانیاں پیدا کی جن سے تمہیں رستے کا پتہ چل جاتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ جو بھیجتا ہے، یرسلو بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ ہواؤں کو، ریح کی جمع ریاح، بشرن خوشخبری دینے والی بنا کر، یا خوشخبری دینے کے لیے، بین یدئی پہلے، سامنے یا پہلے، اور رحمتی ہی اپنی رحمت سے، اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں جو آتی ہیں وہ خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں بارش کی۔ کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے ساتھ۔ جب یہ ساری قدرتیں طاقتیں اس کی ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تعالی اللہ، بہت بلند ہے اللہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں بہت بلند ہے۔ وہ کن کمزوروں کو، کن پدیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تو ان سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق، یہاں بھی وہی انداز ہے، کیا ان کے شریک بہتر ہیں؟ ام یا من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دہراتا ہے اسے۔ پہلے تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے نا ایک دفعہ، پھر اس کے بعد وہ بار بار تخلیق ہو رہی ہے۔ انسان ہے تو ایک دفعہ پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو اور حوا کو، اس کے بعد بار بار انسان پیدا ہو رہے ہیں، بار بار پیدا ہو رہے ہیں۔ پودوں کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک پودا اگتا ہے، پھر اس کے جو بیج ہیں، پھر ان بیجوں کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے آگے مزید درخت اگانے کی۔ اسی طرح چرند پرند، کوئی انڈے سے پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی منی سپرم سے پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی بیج سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ جو اس نے پیدائش کی ابتدا کر دی، تخلیق کی، کریشن کی، اس کے بعد وہ اسے بار بار رپیٹ کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہر مخلوق کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائے۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں، مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے، تمہارے رزق کے سارے بندوبست جو زمین و آسمان سے کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، عبادت کے لائق، ہاتھ اٹھانے کے لائق اور پیشانی کو زمین پہ رکھنے کے لائق ہے؟ یقیناً وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے پیشانی کو جھکایا جائے، ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتو، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کن تم، اگر ہو تم صادقین، سچے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے مواحدو کہہ دیجئے ان مشرکوں سے کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ اللہ پاک کی تو یہ ساری نعمتیں، قدرتیں، کمالات ہیں، تم بھی اپنے معبودوں کی کوئی دلیل پیش کرو۔ قل، کہہ دیجئے، لا یعلم، اللہ پاک کی قدرتوں کے مزید دلائل، کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں جانتا، من، جو بھی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، الغیب، غیب، انسین، غیب پوشیدہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ اب اس سے بڑی علم غیب کے متعلق قرآن مجید نے جو آیت بیان کر دی، اس سے بڑی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہ زمین میں، نہ آسمانوں میں،
کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ شرک کی ابتدا عموماً اسی غلط عقیدے سے ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں نا، وہ پہلے ان کو عالم الغیب سمجھتے ہیں کہ یہ میری مشکلات کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑی دور ہے، لیکن وہ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے میری مشکلات کو، میری پریشانیوں کو جانتا ہے۔ یہیں سے پھر آگے آغاز ہوتا ہے اسے پکارنے کا۔ اس لیے اس عقیدے کی بھی جڑ کاٹ دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تمہارے دکھ، درد، مصیبت، پریشانی، دل کے حالات کا علم نہیں ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایانا، کہ کب یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، قیامت کے دن ان کو کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ بلکہ ادارکا گم ہو گیا، ختم ہو گیا، علمہم، ان کا علم، فی الآخرتی، آخرت کے بارے میں، بل ادارکا، یہ اصل میں تدارکا تھا، تدارکا سے تبدیلی کرتے کرتے یہ لفظ بن گیا ادارکا، بلکہ گم ہو گیا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، علمہم، ان کا علم، فی الآخرتی، آخرت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ آخرت کو یہ مانتے نہیں ہیں، اس پر ان کا پورا بلیو اور یقین نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا، ناپائیدار ہو گیا، غائب ہی ہو گیا۔ بل ہم، بلکہ وہ، فی شک منہا، بلکہ وہ ایک طرح کے شک میں ہے، منہا، اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگی قائم کہ نہیں۔ بل ہم، بلکہ وہ، منہا، اس سے، عمون، اندھے بنے ہوئے ہیں، عمون، امیون کی جمع، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ آخرت کے دلائل پہ غور و فکر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب جو شخص چاہتا ہی نہیں کسی چیز کو دیکھنا، سمجھنا، وہ اندھا بنا ہوا ہے، وہ گونگا بہرا بنا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں اندھا کر دیتے ہیں، پھر انہیں واقعی اتنے بڑے بڑے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، پہاڑ، یہ سب نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی توحید پر یقین نہیں آتا، اللہ کے وجود پر یقین نہیں آتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ساری مخلوق کو میدان محشر میں جمع کرنے کی قدرت اور طاقت پر یقین نہیں آتا، پھر وہ اندھے بن جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی توحید کی، اپنے وجود کی، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے یقین میں اضافہ فرما دے، زندہ رکھے تو اسلام پہ، اللہ موت دے تو اسی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔